بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شائقین عربی کو دورہ نحو و صرف میں خوش آمدید۔ آج ہم حروف مشبہ بالفعل اور لائے نفی جنس کا جملہ اسمیہ پر جو اثر ہوتا ہے، جملہ اسمیہ پر کیا اثر ہوتا ہے، یہ سیکھیں گے اور اس کی کثرت سے مشق کریں گے، قرآن سے اور حدیث سے۔ آپ کے سامنے وائٹ بورڈ پہ 32 جملے قرآن مجید سے لے کر لکھے ہیں اور 11 جملے احادیث سے لیے گئے ہیں، اور ان جملوں میں حکمت اور دانائی کی بھی بہت سی باتیں ہیں، عقائد اور اعمال کی بہت پیاری باتیں ہیں، بڑی اچھی کوٹیشنز ہیں، وہ بھی آپ سیکھ لیں گے اور قواعد بھی، اور انشاءاللہ یہ بالکل عملی انداز سے تعلیم دی جا رہی ہے، آپ بہت اچھا محسوس کریں گے۔ تو اس موضوع پر آگے بڑھنے سے پہلے میں یہ گزارش کروں گا کہ لرن اینڈ ٹیچ آفیشیل چینل، یہ یوٹیوب کا چینل ہے، اسی نام سے لرن اینڈ ٹیچ کے نام سے میرا فیس بک پیج بھی ہے، جس کے اندر بھی یہ چیزیں سکھائی جا رہی ہیں۔ اس چینل میں جو کچھ دیا جا رہا ہے، اس میں ظاہر ہے بڑی سنجیدگی اور بہت ہی پختگی ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ کوئی اشتہار یا کوئی کمرشل میری گفتگو میں آ کے انٹرپٹ کرے اور بات کو کاٹے، اسی لیے ابھی تک میں نے مونیٹائزیشن کے لیے نہ اپلائی کیا ہے اور نہ ہی شاید میں اس کی پابندیاں کر سکوں گا۔ چنانچہ اس سلسلے کو جاری رکھنے اور اس شمع کو جلائے رکھنے کے لیے آپ کا تعاون چاہیے جتنا ہو سکتا ہے۔ اس چینل کی جو ضروریات ہیں، مختلف انسٹرومنٹس کی ضرورت ہوتی ہے، آلات کی ضرورت ہوتی ہے، تاکہ بہتر سے بہترین رزلٹ دیا جا سکے، تو اس میں آپ جتنا کر سکتے ہیں وہ ضرور کیجیے گا۔ تو اب ہم آگے بڑھتے ہیں، بسم اللہ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جملہ اسمیہ مرفوعات میں سے ہے۔ جملہ اسمیہ کے دو جز ہوتے ہیں، مبتدا اور خبر۔ مبتدا بھی مرفوع ہوتا ہے، جس کے آخر میں اگر حرکتی اعراب ہو تو پیش آتی ہے، اور اسی طرح خبر بھی۔ لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جملہ اسمیہ پر کوئی حرف یا کوئی فعل داخل ہو کے اس کے مبتدا کے اعراب کو بدلتا ہے، یا اس کی خبر کے اعراب کو بدل دیتا ہے۔ آپ کے سامنے یہ جو مثالیں لکھی ہیں، اس میں ان حروف نے مبتدا کے اعراب کو تبدیل کیا ہے، اس کو رفع کی بجائے نصب دے دیا ہے، جبکہ اس کی خبر کو کچھ نہیں کہا۔ ہدایت النحو میں مرفوعات 8 بتائے گئے ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ انا و اخواتھا کی جو خبر ہے وہ مرفوع ہوتی ہے، اور ظاہر اسم اس کا منصوب ہوتا ہے۔ اسی طرح یہ لکھا ہے کہ خبر لائے نفی جنس یہ بھی مرفوع ہوتی ہے، اور جو اس کا اسم ہے وہ منصوب ہو جاتا ہے، یعنی یہ مبتدا کو نصب دے دیتا ہے۔ تو اسی کی کثرت سے مشق آپ ابھی کریں گے میرے ساتھ۔ تو اسی کی ہم کثرت سے مشق کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ یہ وہ جملہ ہے جو مجھے نحو کا یہ فارمولہ یاد کرنے میں معاون بنا۔ یہ تو زبان زد عام، یہ ایڈیم ہے، یہ محاورہ ہے، یہ اللہ کی بات ہے۔ تو قرآن کی برکت سے مجھے ان کا اور اس کی اخوات کا عمل کبھی نہیں بھولا، مرفوعات ہوں یا منصوبات ہوں، الحمدللہ۔ کیوں کہ دیکھیں ان حرف مشبہ بالفعل ہے، یہ اللہ علی کل شیء قدیر اس جملے پہ داخل ہوا، تو اس نے مبتدا کو نصب دے دیا اور خبر کو کچھ نہیں کہا، گویا ان حرف مشبہ بالفعل کا اسم منصوب ہوتا ہے اور خبر مرفوع ہوتی ہے۔ بس اتنا یاد کر لیں اس آیت کے ٹکڑے کو۔ اگر یہ یاد نہیں ہے تو نیچے اور مزید مثالیں دے رہے ہیں۔ کوشش کیا کہ تمام حروف مشبہ بالفعل کی مثالیں آ جائیں، کیونکہ میں نے جو کتابوں میں دیکھا ہے، جو اس نقطہ نظر سے لکھی گئی ہے کہ قرآن کی مثالیں دی جائیں، حدیث کی مثالیں دی جائیں، تو مجھے یہ جامعیت اس میں نظر نہیں آئی۔ صرف انا کی مثال دے دی، یا کوئی اللہ کی کوئی مثال دے دی، یا انا کی، ساری مثالیں وہاں نہیں ہوتیں۔ اللہ کا شکر ہے، میری سالہ سال کی جو محنت ہے وہ رنگ لائی کہ یہاں آپ کے سامنے ایک تختی تیار ہو گئی ہے، اس کے اندر تمام حروف مشبہ بالفعل کی قرآن و حدیث سے مثالیں موجود ہیں۔ نمبر 2، ان یوم الفصل میقاتہم اجمعین، بے شک فیصلے کا دن ایسا ہے
کہ ان سب کے لیے جو مقرر ہے۔ یہاں دیکھیں میقاتہم مرفوع اسم ہے جو اس کی خبر ہے۔ ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ حق ہے، تو وعد اللہ حق تھا تو ان نے آ کے اسم کو منسوب کر دیا اور خبر اس کی مرفوع ہی ہے۔ ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم، بے شک جو زقوم کا درخت ہے یہ گناہ گار کا کھانا ہے، سورہ دخان میں۔ ان الصدق بر، یہاں دیکھیں جو سٹار لگے ہوئے ہیں ان جملوں میں وہ جملے حدیث کے ہیں، یہ ذرا ذہن میں رکھیے، اگرچہ میں نے آگے حوالہ بھی کچھ دے دیا ہے، کہیں حوالہ نہیں بھی دے پایا، تو بہرحال یہ حکمت کی بات سنیے۔ ان الصدق بر، سچائی نیکی ہے، سچائی سچ بولنا نیکی ہے۔ ان الکذب فجور، اور جھوٹ بولنا بلا شبہ جھوٹ بولنا گناہ ہے، نافرمانی ہے۔ ان المستشار مؤتمن، جس سے مشورہ لیا جائے، جس سے مشورہ مانگا جائے، یعنی مشیر وہ امانت دار ہے۔ تو کسی نے آپ پر اعتماد کیا ہے اور آپ سے مشورہ مانگا ہے تو اب اس کی بات کو لیک آؤٹ نہ کریں دوسروں تک، وہ ہو سکتا ہے وہ عیب ہو جس کے بارے میں مشورہ لیا ہے، کوئی گھریلو مسئلہ ہو، تو اس میں امانت کا خیال رکھنا چاہیے۔ یہ جو انا کا حرف ہے معنی میں زور اور سٹریس پیدا کر دیتا ہے، تاکید پیدا کر دیتا ہے۔ آگے انا کی مثال لے لیں، لِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حق، تاکہ تو جان لے کہ اللہ کا وعدہ حق ہے۔ اب یہاں غور کریں کہ جو انا ہے یہ جملے کے شروع میں آ رہا ہے اور انا جملے کے درمیان میں آ رہا ہے، یہ ایک فرق ہے۔ اور انا جو ہے یہ کہ کا معنی دیتا ہے، جیسے انگلش میں دیٹ درمیان میں آ جائے تو کہ کا معنی دیتا ہے، اور شروع میں آ جائے تو وہ کا معنی دیتا ہے جملے میں انگلش کے اندر۔ اسی طرح جو انا ہے یہ شروع میں آتا ہے اور انا درمیان میں آتا ہے، بیچ میں، اور اس سے پہلے بھی جملے کا کچھ حصہ ہوتا ہے۔ وَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، جان لے کہ بے شک وہ ذات ہے کہ نہیں ہے کوئی الہ سوائے اللہ کے۔ لیکن اس کا ہمارے شیخ نے جو ترجمہ مولانا عبد المالک علیہ الرحمہ نے کیا بڑا زبردست، اور وہی بہتر ہے کہ لا الہ الا اللہ کا علم حاصل کرو، وعلم، علم حاصل کرو، کس کا؟ انہو لا الہ الا اللہ، اس بات کا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ گویا اسلامی نظام تعلیم کا بنیادی جو کورس ہے، نصاب ہے، جو ویژن ہے، وہ یہ ہے توحید۔ آگے دیکھیں، ظنوا انہم الینا لا یرجعون، انہوں نے گمان کیا کہ وہ ہماری طرف پلٹائے نہیں جائیں گے، قبروں سے اٹھ کر حشر میں نہیں پہنچیں گے، دوبارہ زندہ نہیں ہوں گے۔ یہاں دیکھیں انا حرف مشبہ بالفعل بیچ میں آ گیا ہے، اور اس کی خبر آگے دیکھیں جملہ فعلیہ کی صورت میں ہے، تو ظاہر ہے جملہ تو مبنی ہوتا ہے، جملہ مبنی ہوتا ہے، اس پر اعراب تو جاری نہیں ہوتا۔ کأنہ بلقیس کا تخت جب عفریت لے آیا تو سلیمان علیہ السلام نے اس میں کچھ تبدیلیاں کر دی تھیں، تو اس پر پھر بلقیس کو پیش کیا گیا کہ دیکھو یہی وہ تمہارا تخت ہے، تو اس نے کہا لگتا تو وہی ہے۔ کأنہ کأن گویا کے کا معنی دیتا ہے، کأن فی اذنیہ وقرا، گویا کہ اس کے کان میں ڈاٹ ہے۔ یہ اس آدمی کی بات ہو رہی ہے جو قرآن سنتا ہے لیکن اس کا اثر قبول نہیں کرتا اور عمل بھی نہیں کرتا۔ کأنہم لؤلؤ مکنون، گویا کہ وہ موتی ہیں چھپائے ہوئے، سیو کیے ہوئے۔ آپ تھیلی کے اندر موتی ہوں، تھیلی میں رہیں تو جب نکالیں گے تو لش پش کریں گے، تو جنت میں جو بچے جنتیوں کی خدمت کرنے والے ہوں گے، جو چھوٹی عمر میں فوت ہو جاتے ہیں، وہ بچے ہی رہیں گے، تو وہ جنتیوں کے خادم ہوں گے، تو وہ ایسے خوبصورت ہوں گے جیسے موتی ہوں چھپائے ہوئے۔ تو کأنہ کا معنی گویا کہ، جیسا کہ، یوں سمجھو کہ، تو یہ مثال دینے کے لیے آتا ہے۔ قال ان تعبد اللہ کأنک تراہ، تو جبریل علیہ السلام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ تو عبادت اللہ کی یوں کر گویا کہ تو اس کو دیکھ رہا ہے۔ تو حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام جو اجنبی بن کے آیا تھا انسانی روپ میں، تو اس کے سوال پر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ احسان یہ ہے ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ تو اللہ کی بندگی یوں کرے جیسے تو اللہ کو سامنے دیکھ رہا ہے۔ یہاں دیکھیں کأنہ یہ حرف مشبہ بالفعل ہے، اور کا اس کا اسم ضمیر متصل اس کے ساتھ جڑ گیا ہے، اور تراہ جملہ فعلیہ کی صورت میں اس کی خبر بن رہا ہے۔ طلعها کأنہ رؤوس الشیاطین، اس کا جو خوشہ ہے، کس کا خوشہ؟ یہی زقوم درخت جو خبیث درخت ہے جہنم کا، اس کا خوشہ ایسے ہوگا جیسے شیطان کے سر ہوتے ہیں، یعنی بڑا ہی خوفناک اور کڑوا قسم کا اس کا پھل ہوگا۔ یہاں کأنہ حرف مشبہ بالفعل ہے، اور ہو
اس کا اسم، اور رؤوس دیکھیں اس کی خبر مرفوع آ رہی ہے، رؤوس پر رفع جو ہے یہ خبر کأن کہلائے گا۔ رؤوس الشیاطین یہ پورا جو مرکب ہے، مرکب اضافی، یہ کأن کی خبر ہے، اور ہو اس کا اسم ہے، تو کأن اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ بن گیا۔ اب لیتا کی مثالیں لیں۔ لیتا کا معنی ہوتا ہے کاش، یہ پچھتاوے کے لیے، تمنا اور آرزو کے لیے، وہ ایسی تمنا جو پوری نہ ہو سکتی ہو، یعنی حسرت کے لیے یہ کلمہ عام طور پر بولا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اسی معنی میں زیادہ آیا ہے، یا لیتنی کنت ترابا، اے کاش میں مٹی میں مل کے مٹی ہو چکا ہوتا۔ تو یہاں لیتا حرف مشبہ بالفعل ہے، اور یا ضمیر اس کا اسم، اور کنت ترابا یہ پورا جملہ اسمیہ ہے جو اس کی خبر بن رہا ہے۔ تو جملے کا اعراب تو ظاہر ہے تقدیری ہوتا ہے، یا لیتہا کانت القاضیہ، اے کاش کہ وہ جو موت تھی آ گئی وہی کافی ہو جاتی اور فیصلہ کن ہوتی، مجھے دوبارہ اٹھایا نہ جاتا، حشر میں جمع کر کے حساب نہ مانگا جاتا۔ تو یہ پچھتائے گا کافر۔ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، سورہ فرقان میں ہے، وہ کہے گا کہ یا لیتنی، اے کاش میں، اے میری تمنا کہ میں پکڑ لیتا اللہ کے رسول کے ساتھ راستے کو، یعنی میں انبیاء اور رسولوں کا راستہ اختیار کرتا، اپنی من مرضی نہ کرتا، من مانی نہ کرتا، اور رسول کا ساتھ دیتا، اس کے ماننے والوں کا ساتھ دیتا۔ تو یہاں بھی لیتا جو ہے یہ حرف مشبہ بالفعل ہے، انا کی بہن، یا اس کا اسم ہے، اتخذت مع الرسول سبیلا یہ جملہ فعل یا کی صورت میں اس کی خبر بن رہی ہے، تو وہ مرفوع ہوگی، محلاً مرفوع ہے۔ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، یہ گناہ گار اور طاغوت کی پیروی کرنے والا یہ حشر میں کہے گا جہنم میں، ہائے میری تباہی، اے کاش کہ میں فلاں کو اپنا دوست نہ بناتا، غلط دوستیاں نہ رکھتا۔ تو یہاں بھی اسی طرح کی ترکیب ہے، یا لیتنی لم اشرک بربی احدا، اے کاش کہ میں اپنے رب کے ساتھ شرک نہ کیا ہوتا، کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہوتا۔ سورہ کہف میں دو دوستوں کا واقعہ ہے نا، ایک غریب ہے ایک جاگیردار ہے، تو جاگیردار کا باغ تباہ ہو گیا، اس کی وجہ اس نے خود بتا دی ہے کہ وہ شرک کیا کرتا تھا۔ لیکن یہ پانچواں حرف مشبہ بالفعل ہے، ما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا، سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا بلکہ شیطانوں نے کفر کیا ہے۔ تو لیکن یہاں لیکن یہ بلکہ کا معنی دے رہا ہے، اور دیکھیں یہ الشیاطین کو اس نے نصب دے دیا، اور کفروا یہ جملہ فعلیہ ہے، کافروا فعل، اور اس کے اندر واو ضمیر بارز اس کا فاعل ہے، فعل اور فاعل مل کے جملہ فعلیہ ہو کر بطویل مفرد یہ لیکن کی خبر مرفوع ہو گئی۔ ما ہم بسکارا ولکن عذاب اللہ شدید، غالباً یہی الفاظ ہے، غلطی ہو تو اللہ معاف فرمائے، کہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے بلکہ اللہ کا عذاب بہت سخت ہوگا، اللہ کا عذاب بہت سخت۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی علیہ السلام سے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ جب ننگ دڑنگ ہو گئے حشر کے میدان میں تو شرم نہیں آئے گی؟ تو اس وقت بھی اللہ کے حبیب علیہ السلام نے حضرت عائشہ سے فرمایا تھا کہ اس دن لوگ نشے کی حالت میں ہوں گے، اور وہ نشہ یہ سختی کا نشہ ہوگا، حالات ہی بڑے سخت ہوں گے کہ اس میں کسی کو دوسرے کا ہوش ہی نہیں رہے گا کہ آنکھ اٹھا کے ادھر ادھر دیکھے۔ لیکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن اکثریت لوگوں کی وہ شکر گزار نہیں ہے، شکر نہیں کرتی۔ تو لیکن حرف مشبہ بالفعل، اکثر الناس مرکب اضافی اس کا اسم ہے، لا یشکرون جملہ فعل یا اس کی خبر ہے۔ ایک لفظ کا بھی جملہ ہوتا ہے جب اس کے اندر مسند لے اور مسند دونوں ہوں، تو لا یشکرون میں واو مسند الیہ ہے اور یشکرو یہ مسند بھی یا فعل ہے، تو فعل بفاعل جملہ فعلیہ ہو کے یہ خبر بن گئی لیکن کی۔ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، بے شک تو ہدایت اور رہنمائی نہیں دے سکتا اس کو جس کو تو چاہے، بلکہ اللہ ہدایت دیتا ہے جس کو وہ چاہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ پیارے تھے، چاہتے تھے کہ میرے سارے پیارے میری تحریک کا حصہ، اسلام کا حصہ بن جائیں، لیکن نہیں بنے، تو اس پر آپ کو دکھ ہو رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، ہدایت میرے پاس ہے،
آپ کے قبضے میں، آپ کے اختیار میں کسی کی رہنمائی کرنا نہیں ہے۔ جس کو میں چاہوں گا اس کو ملے گی، جس کو نہیں چاہوں گا اس کو نہیں ملے گی۔ تو یہاں دیکھیں انا حرف مشبہ بالفعل، یہاں انا کی بھی مثال آ گئی اور لاکنہ کی بھی مثال آ گئی۔ تو لاکنہ حرف مشبہ بالفعل، اللہ اس کا اسم منصوب ہو گیا، یہدی من یشاء یہ اس کی خبر جملہ فعلیہ کی صورت میں آ رہی ہے۔ آگے لعل کی مثال ہے۔ لعل کا معنی ہوتا ہے شاید، امید ہے، ممکن ہے، ہو سکتا ہے، اس طرح کے معنی میں یہ آتا ہے۔ تاکہ کا معنی بھی دیتا ہے، جیسے لعلکم تتقون، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ یہاں دیکھیں لعل الساعۃ قریب، ہو سکتا ہے کہ قیامت قریب ہو۔ یہاں دیکھیں لعل کا اسم منصوب ہے اور اس کی خبر مرفوع ہے۔ یاد رکھیں کہ جب جملہ اسمیہ پر حرف مشبہ بالفعل داخل ہوتے ہیں تو اس وقت مبتدا اور خبر یہ اصطلاحات کی بجائے یہ اصطلاحات چلتی ہیں، ٹرم چلتی ہیں کہ اس میں حرف مشبہ بالفعل اور خبر حرف مشبہ بالفعل، یا اسم لعل اور خبر لعل۔ تو خبر لعل جب دیکھیں مرفوع آ رہی ہے تو ہم پڑھ رہے ہیں مرفوعات۔ لعلکم تصطلون، تاکہ تم سینک سکو، حرارت لے سکو۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی اہلیہ سے کہا تھا کہ میں آگ لے آؤں، وہ سامنے نظر آ رہی ہے، تو سردی ہے، کچھ تاپ لیں گے، سردی کا اثر دور کریں گے۔ تو اس وقت یہ جملہ موسیٰ علیہ السلام کا ہے۔ لعلک باخع نفسک علی آثارہم، شاید کہ آپ گلا دیں گے اپنے نفس کو ان کے پیچھے تگ و دو کرتے ہوئے۔ تو نبی علیہ السلام تو داعی تھے اور حریص بات کے تھے کہ لوگ سارے ہی جلدی جلدی مسلمان ہو جائیں۔ تو اللہ نے ان کو حوصلہ دیا کہ آپ اپنے آپ کو تھکائیں نہیں، بس آپ درمیانہ ہاتھ رکھیں۔ سورہ کہف میں ہے لعلی ابلغ الاسباب، شاید کہ میں اسباب کو پہنچ جاؤں۔ فرعون نے کہا تھا حامان سے کہ آپ بنائیں ایک مینارہ، ٹاور بنائیں، اس پر چڑھ کر میں ذرا موسیٰ کے خدا کو تو جھانک کر دیکھوں کہاں ہے وہ، اگر وہ کہتا ہے کہ خدا ہے، خدا تو میں ہوں نعوذ باللہ۔ تو یہ اس کی متکبرانہ بول ہیں۔ تو یہاں دیکھیں لعلی، لعل کے اندر یہ لعل ہے حرف مشبہ بالفعل اور یا اس کا اسم ہے، ابلغ الاسباب یہ جملہ فعلیہ کی صورت میں اس کی خبر آ رہی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان مثالوں میں زیادہ تر قرآن مجید میں جو خبر ہے ان حروف کی وہ جملے کی صورت میں آ رہی ہے۔ بہت کم مجھے ملے ہیں کہ مفرد اسم کی صورت میں کوئی خبر ہو جس سے بانپ سکے بندہ کہ یہ مرفوع ہے، لیکن چونکہ کچھ مثالیں گزر چکی ہیں تو ہم اسی پر قیاس کر کے اور نحویوں نے جو بیان دیے ہیں اس کے مطابق یہی سمجھیں گے۔ لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ آخری کالم دیکھیے، اس کے اندر آدھی حدیثیں ہیں اور آدھی آیات ہیں، آیات کے ٹکڑے ہیں۔ تو سب سے پہلے آیات کے لے لیں۔ اس میں کیا ہے کہ لائے نفی جنس کی خبر یہ مرفوع ہوتی ہے اور اس کا اسم منصوب ہوتا ہے، اور اس کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ یہ پوری جنس کی نفی کرتا ہے، کلی نفی کے لیے آتا ہے، یعنی اس کے بعد جو اسم آئے گا اس کی جنس جو بھی بنتی ہے، اس کے افراد بنتے ہیں، ان سب کی نفی کے لیے یہ آتا ہے، جیسے نام سے ظاہر ہے نفی جنس۔ نمبر 2 آپ دیکھیں گے کہ اس کے بعد جو اسم ہے وہ نکرہ آ رہا ہے۔ نمبر 3 دیکھیں کہ اس پر تنوین نہیں آ رہی، نکرہ پر تو تنوین ہوا کرتی ہے نا، تو یہاں تنوین نہیں آ رہی، گویا خاص بات ہے یہ۔ اب ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی بھی الہ سوائے اللہ کے۔ یہاں دیکھیں اس کی جو خبر ہے وہ مرفوع آ رہی ہے اور الہ اس کا اسم ہے منصوب۔ لا اکراہ فی الدین، نہیں ہے کوئی جبر و زبردستی دین کے اندر، کسی کو دین میں داخل کرنے کے لیے مجبور نہیں کریں گے۔ ہاں داخل ہو گیا تو پھر اس کو پابندیاں تو کرنا پڑے گی، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ پابندیاں کرنا پڑے گی، وگرنہ لڑائی ہوگی، سزا دی جائے گی۔ لا مبدل لکلماتہ، نہیں ہے کوئی تبدیل کرنے والا اس کے کلمات کو۔ اللہ تعالیٰ کا جو کلمہ ہے، اس کے جو قوانین ہیں، اس میں کوئی تبدیلی، کوئی ترمیم نہیں کی جا سکتی۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، کوئی تبدیلی نہیں ہے اللہ کے کلمات میں۔ کائنات کا باقی نظام تو ایسا ہے کہ وہ احکام الہی کا پابند ہے، لیکن جو انسان اور جن ہیں ان کو ذرا اختیار دیا گیا ہے کہ چاہیں تو
پابندی کریں چاہیں تو نہ کریں، اللہ کا منشا یہ ہے کہ پابندی کی جائے اور تم سزا سے بچ جاؤ۔ تو یہاں دیکھیں لا نے تبدیل کی نفی کر دی ساری کی، اور لے کلمات اللہ۔ اب اس میں بھی آپ دیکھیں گے مجھے تو کوئی حدیث یا قرآن سے ایسی مثال نہیں ملی، آپ کے علم میں ہو تو بتائیے گا کون سی یہ مثال کہ اس کی خبر مفرد کی صورت میں ہو اور وہ مرفوع ہو۔ دیکھیں کہ وہ جار مجرور کی شکل میں زیادہ آ رہی ہے۔ لا ریب فیہا، نہیں ہے کوئی بھی شک اس میں، قیامت میں کوئی شک نہیں ہے۔ لا راد لفضلہ، کوئی رد کرنے والا نہیں ہے اس کے فضل کو، کوئی کینسل نہیں کر سکتا۔ رب کے جو فضل ہو رہے ہیں، چاہے وہ فرما بردار انسان ہو نافرمان ہو، سب پہ اللہ کے فضل ہو رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے فضل کو کوئی رد نہیں کر سکتا۔ اور یہاں اگر سیاق و سباق لیا جائے تو غالباً یہ وحی ہے جو نبی علیہ السلام پر اترتی تھی، اور اس پر کافروں کو، بڑے بڑے سرداروں کو بڑی جلن ہوتی تھی کہ ہمارے اوپر کیوں نہیں آتی وحی، ان پر کیوں آتی ہے، اور وہ کوشش کر رہے تھے کہ اس کو وحی سے محروم کر دیا جائے، لیکن جو اللہ نے فضل دیا تھا اس کو کون روک سکتا ہے۔ لا ایمان، آگے سٹار والے جو جملے ہیں یہ حدیثیں ہیں۔ لا ایمان لمن لا امانت لہ، کوئی ایمان نہیں ہے اس کا، کسی قسم کا ایمان نہیں ہے اس کا جس میں امانت نہیں ہے، جس کے لیے امانت یعنی جس میں امانت داری کی خوبی نہیں ہے، یہ وصف نہیں ہے، اس کا کس بات کا ایمان۔ لا دین لمن لا عہد لہ، اور اس کا دین کوئی نہیں ہے جس کے اندر عہد کی پاسداری نہیں ہے۔ منافق کی 3 نشانیاں ہیں کہ وہ جھوٹ بولے گا، خیانت کرے گا، وعدہ خلافی کرے گا۔ تو یہ تو منافق کے اندر ایمان کہاں آیا، اسی لیے وہ درک اسفل جائے گا، جہنم کے آخری گڑھے میں جائے گا، تہہ میں جائے گا۔ یہاں دیکھیں لا سرورۃ فی الاسلام، کوئی کسی قسم کی رہبانیت نہیں ہے اسلام کے اندر، دنیا کے دندے چھوڑ کے غاروں کو میں چھپ جانا اور جنگلوں کے اندر نکل جانا رب کی تلاش میں، یہ اسلام میں اس کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اللہ نے تو غار سے نکال کر اپنے پیغمبر کو قوم کی طرف بھیجا ہے، اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ تو لا سرورۃ فی الاسلام۔ لا حسب کا حسن الخلق، نہیں ہے حسب و نسب اچھے اخلاق کی طرح کا، یعنی جس بندے میں اچھے اخلاق ہیں وہی حسب و نسب والا ہے، وہی جاہ و منصب والا ہے، اور وہی قیادت و سیادت کے لائق ہے، چاہے جانے کے لائق ہے۔ اگر حسن اخلاق نہیں ہے تو پھر حسد برادری کو کیا کرنا ہے۔ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، یہاں دیکھیں لا نفی جنس ہے، طاعت اس کا اسم ہے، لمخلوق فی لمخلوق جار مجرور، یہ طاعت سے متعلق ہے، تو گویا طاعت لمخلوق، یہاں تک یہ جو 3 لفظ ہیں یہ اس کا اسم بن رہے ہیں، فی معصیت الخالق اس کی خبر بن رہی ہے جار مجرور کی جوڑے کی صورت میں۔ اور اس کا میں نے پچھلے لیکچر میں بتایا کہ جب بھی جار مجرور خبر کی جگہ پہ آئے تو وہ کسی خبر مقدر یا محذوف سے متعلق ہو کے آتا ہے، وہ فعل ہوتا ہے یا شبہ فعل ہوتا ہے، یعنی استقر، کانا، یا وجد، موجود، ثابت، اس طرح کر کے پیچھے لاتے ہیں۔ یہاں دیکھیں لا بأس بالغنا لمن اتقى، لمن اتقى اللہ، کوئی حرج نہیں ہے مالدار ہونے میں، غنی ہونے میں، دولت پاس ہونے میں کوئی حرج یا ملامت نہیں ہے، کس آدمی کے لیے؟ لمن اتقى اللہ، جو اللہ کا تقوی اختیار کرے۔ حقیقت ہے کہ مال اور خزانے، یہ امانتیں، یہ مومن کے پاس ہوں تو لوگوں کو ملتا ہے کھانے کو، اور فاجر کے پاس ہوں تو وہ بینکوں میں سمیٹ کے رکھتا ہے تجوریوں میں، اور لوگوں کو فاقوں مرتے ہوئے دیکھتا ہے، اس کو ترس نہیں آتا۔ تو یہ جو یوسف علیہ السلام کی طرح خزانے تو نیک لوگوں کے پاس ہونے چاہیے۔ لا ورع کالکف، نہیں ہے پرہیزگاری کوئی بھی کف کی طرح۔ کف کیا ہوتا ہے کہ لوگوں کو اپنے ہاتھ اور زبان سے محفوظ رکھنا، اپنی ہاتھ اور زبان کو روک کے رکھنا کہ کسی کو تکلیف نہ پہنچے، کیونکہ مسلمان کی خوبی ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، المؤمن من امنہ الناس علی دمائہم و اموالہم۔ گویا ایمان اور اسلام کی یہ بنیادی خوبیاں ہیں۔ تو خیر میں تو درس دینے لگ گیا، وہ بھی مطلوب ہے، لیکن یہاں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ لا نفی جنس ہے، الہ اس کا اسم ہے، الا اللہ اس کی خبر ہے، اور لا نفی جنس کی خبر مرفوع ہوتی ہے۔ تو اب آپ کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو آج کا لیسن کیسا لگا،
آج کے سبق میں آپ نے کیا سیکھا ہے، اور میں ایک گزارش کروں گا کہ کمنٹ باکس میں اپنا نام اور اپنا مقام، کس جگہ سے آپ ہیں، وہ لکھ کے ذرا مجھے سینڈ کیجیے، مجھے پتہ تو چلے کہ کہاں کہاں سے لوگ اس سبق میں دلچسپی لیتے ہیں۔ اور دیکھا کہ فارسی سے زیادہ عربی گرامر کے لیکچرز میں لوگوں کی زیادہ دلچسپی ہے۔ تو اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں، میری صحت اور ہمت کے لیے دعا کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔